بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا علی مدد یا اللہ. ثواب تو تجھے دے ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیت پڑھ لینا تو پورے قرآن فی ثواب و خدا شہزد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. صلواتك صلى الله اللهم صل اللهم صل على. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العلي العظيم. تو سورہ صف اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ. میرے حبیب آپ اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کہہ رہے تھے کن سے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل اصل یہ ہیں جی ایل عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں اس کو کہتے ہیں. سریانی زبان میں اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایل. اسراء یعنی کیا ہے؟ عبد. اسراء کا معنی کیا ہے؟ غلام، عبد.
اسرائیل یعنی عبداللہ. حضرت یعقوب کا نام جو ہے وہ یا لقب سمجھ لیں کیا ہے، اسرائیل ہے. اور ان کی جتنی بھی اولاد ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد ہیں. تو انہی سے یہ جو آج کل اسرائیل ہے، یہودی ہے، جو مسلمانوں پہ ضرب کاری ہمیشہ لگا رہے ہیں، یہ لوگ بھی انہی کے نسل سے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی اذیتیں، تکلیفیں، نافرمانی جو اس بنی اسرائیل نے کی، وہ اس کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کی نا، قرآن میں بہت سارے اس کا تذکرہ ہے. اسی طرح یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا، تک جھٹلائی انہوں نے، اور ان کی نبوت کی جھٹلائی کی، ان کا انکار کیا، سازشیں کی. تو کل تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا سلوک تھا، اور آج کیا ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ. بات وہی ہے کہ یہ تسلی ہے، ہماری نبی، پیارے نبی ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ میرے حبیب، یہ یہود جو مدینے کے اطراف میں ہیں، چاہے خیبر میں ہوں، چاہے بنی قریظہ ہو، چاہے بنی قینقاع ہو، یہ بڑی، آپ تاریخ کو ذرا مطالعہ کریں نا، کتنی سازشیں ان یہودیوں نے کی ہیں. میرے حبیب آپ اداس نہ ہو جائیے، یہ ان کی تاریخ ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ بری ہوئی ہے سازشوں سے، ہر انبیاء کے لیے جو ان کے ہم زمان تھے، عیسیٰ سے لے کر حضرت موسیٰ سے لے کر عیسیٰ مسیح تک. تو ایک حوالے سے دل جوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ یہ سازشیں فقط آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ زیادتیاں آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ ظلم یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ فقط آپ کے ساتھ نہیں، یہ نافرمانی یہ آپ کے ساتھ فقط، ان کی تاریخ یہی ہے بنی اسرائیل کی. کل تو دیکھا آپ نے، آج یہ ہے وَإِذْ قَالَ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے تھے کس سے، بنی اسرائیل، کیا فرما رہے تھے حضرت عیسیٰ، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. جیسا کہ کل بھی حضرت موسیٰ نے یہی بات کی تھی کہ میں اللہ کی طرف سے فرستادہ رسول ہوں تمہارے لیے، مصدقاً، البتہ یہاں یہ ہے کہ مصدقاً لما بین یدی من التورات، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں میرے سامنے جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے، توریت کی میں تصدیق کرتا ہوں. توریت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وحی الہی ہے، اور میں بھی نبی ہوں. اگر مجھ پہ انجیل نازل ہوئی ہے وہ بھی تورات کا ایک سلسلہ ہے، لہٰذا کیوں جھٹلاتے ہو مجھے، کیوں میرے ساتھ سازشیں تم کرتے ہو. تو یہ اسی طرح ہے. یہ تو وہ دلالیہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، جو میرے سامنے جو کتاب ہے وہ کیا ہے، وہ کتاب تورات. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، کیونکہ حضرت عیسیٰ آنے سے پہلے جو کتاب تھی، شریعت کی کتاب تھی، وہ ہے تورات حضرت موسیٰ کی. میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، مصدقاً اور پھر اس کے بعد کیا ہے، من التورات. دیکھیں مصدقاً لما بین یدی من التورات ومبشراً، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، اور میں بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں کہ اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت میں دیتا ہوں، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. مبشراً برسول، ایک نبی کے بارے میں کیا ہے، یأتی، جو میرے بعد وہ رسول آئے گا، جن کا نام کیا ہے، احمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمہ لرسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما جاءہم یہ یہودی یہ سازشی گروہ یہ ملت یہود ان کی فطرت یہی ہے ان کی طینت یہی ہے فلما جاءہم جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ان کے لیے کیا لایا فلما جاءہم بالبینات واضح دلائل و نشانات معجزے لائے آپ نے کتاب الہی کے علاوہ اور بھی تو معجزے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تفسیر کے مطابق یہ ہوتا ہے پھر فلما جاءہم بالبینات قالو یہی لوگ کہتے تھے کیا کہے انہوں نے کیا کہہ دیا قالو تو یہ کہتے تھے کیا کہہ رہے تھے کہ قالو ھذا سحر مبین یہ تو ایک کھلم کھلا کیا ہے جادو ہے وہی باتیں وہی جھٹلائی وہی سازش وہی ان کی تاریخ کیا ہے جی اس سے بری ہوئی ہے میرے حبیب تو آپ اداس نہ ہو جائیے فاستقم کما امرت جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو کھڑے ہو جاؤ تبلیغ کا پروگرام پہنچاؤ استقامت کے ساتھ کما امرت تو یہ ہے جی بظاہر ترجمہ جو ہم نے اس کا وہ کیا اس میں ایک یہ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے دو پروگرام کے بارے میں ایک انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو کتاب تھی وہ کیا ہے تورات اس کی میں تصدیق کرتا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں سمجھ لے وہ میری بھی کتاب ہے اور اللہ نے جو مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے انجیل وہ کیا ہے تسلسل ہے تورات کے ساتھ اور میرے بعد خوشخبری دی انہوں نے بشارت دی انہوں نے میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اس کا نام بھی انہوں نے بتایا یہ ساری چیزیں آج کل بھی ہے یہ جو کیا کہتے ہیں ان کی عہد جدید عہد قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے یعنی تورات کے ساتھ جتنی بھی کتابیں ہیں عیسیٰ آنے سے پہلے مسیح آنے سے پہلے ان کو عہد عتیق کہتے ہیں یعنی پرانے ان سے پہلے کی اور حضرت عیسیٰ مسیح کے بعد جو کتاب نازل ہوئی انجیل یا اس کے بعد اور بھی کوئی نبی ہو ان پر کوئی صحیفے وحیفے اگر ان کو کیا کہتے ہیں عہد جدید کہتے ہیں اس کو نیوز ٹیسٹمنٹ انہوں نے پتہ ہے انگریزی میں ان میں یہ چیزیں ہیں اشارے ہیں یہ ہے ہاں ایک بہت انتہائی کتاب ڈاکٹر شیخ محمد صادقی نے دو کتابیں ہیں ایک فارسی میں ہے بشارات عہدین عہدین یعنی عہد جدید اور عہد عتیق اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس میں جتنی بھی کیا کہتے ہیں بشارتیں اور خبریاں اس میں جتنے بھی خوشخبریاں ہیں اس میں مندرج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پنجتر پاک کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے ایک ہے البشارات والمقارنات عربی میں ہے رسول الاسلام فی الکتب السماویہ ایک اور کتاب ہے ان کی عربی میں رسول الاسلام فی الکتب السماویہ پیارے نبی آسمانی کتابوں میں توریت انجیل قرآن ان میں میرے پاس ہے بشارات عہدین بھی ہے میرے پاس اور کیا نام ہے رسول الاسلام فی الکتب السماویہ بس تیسری کتاب بھی ہوگی شاید وہ دونوں تو میں ایک کا تو میں نے تھوڑا سا آج مطالعہ بھی کیا تھا تو یہ ہے جی ان میں بار بار مختلف جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اب تقریباً 500 سال جو اس میں بیچ میں جو وقفہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں فترہ کہتے ہیں میرے خیال میں 486 سال ہے یا 500 سال ہے حضرت عیسیٰ اور ہمارے پیارے نبی کے درمیان 500 سال اب کہہ دیجئے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال کے بعد آنے والے نبی کے بارے میں
حضرت عیسیٰ کیا بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں. خوشخبری ہے نا، ان کی شریعتیں تو محدود ہے، زماناً و مکاناً. خوشخبری کیوں نہیں؟ ایک ضابطہ اخلاق تو قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے. اور خود کیا ہے؟ توریت انجیل مفہوم اللہ کے ہیں، لیکن الفاظ خود ان کے ہیں. کس طرح ہو جائے؟ انجیل کے جتنے بھی ہیں 4 انجیلیں جو مشہور ہیں نا، اناجیل اربعہ، وہ سارے حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے لکھی ہے. یوحنا نے لکھی ہے، مرقس نے، متی نے، لوقا نے. اسی لیے انجیل لوقا کہتے ہیں، انجیل مسیح نہیں کہتے ہیں، انجیل لوقا. چونکہ لوقا حواری میں سے تو حضرت عیسیٰ کے ان کے شاگردوں میں سے ایک لوقا، انہوں نے جو مجموع جو ان کے پاس ان کے حفظ میں جو باتیں تھی یا جو انہوں نے ضبط کیا ہوا تھا، جو بھی ہے وہ اس کا مجموعہ ہے انجیل لوقا. اسی طرح یوحنا، اسی طرح مرقس، اسی طرح انجیل متی. وہ یوحنا میں وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں عالم رویا پہ ان پہ ہو گئی ہے، الہام ہو گئی ہے. یہ اس طرح ہے. ایک اور انجیل ہے جس کو کہتے ہیں انجیل برنابات. وہ ہے صحیح، وہ چونکہ اس میں قرآن کی تصدیق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، بلکہ کبھی کبھی پنجتن پاک کے حوالے سے بشارتیں ہیں. اس لیے یہ مسیحی اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، مسلمہ انجیل نہیں سمجھتے. رسمی انجیل وہی 4 ہے. حالانکہ برنابا بھی حضرت عیسیٰ مسیح کے شاگردوں میں سے ہے، اور اس کو اگر مطالعہ کرے پتہ چلتا ہے واقعی اس میں ابن اللہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے مسیح اللہ کا پیغمبر، مسیح اللہ کا پیغمبر تھا. ان کے معجزے سارے ہیں اور یہ سارے ہیں. یہ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارے وہ ہیں مبالغات کی باتیں سارے کیا ہے جی ان کتابوں میں. تو بہرحال حضرت عیسیٰ نے بشارت دی. اس کے بارے میں زیادہ اگر چاہتے ہیں تو وہ اردو میں بھی میرے خیال میں وہ کتابیں ہوگی نا، انیس الاسلام کی، آپ مطالعہ کریں. اچھی بات ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہی یہودی تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ واضح ہے، یہ آشکار ایک جادو ہے، کلم کلا جادو ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. اس طرح تو یہ بشارتیں ہیں جی. ایک بشارت سمجھ لیں یا عجیب سی چیز سمجھ لیں. میں نے آج مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے یہاں تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن، یہ بھی ایک ڈاکٹر صادقی کا ہے جی، ان کی وہ لکھی ہوئی تفسیر ہے، تفسیر الفرقان. یہاں ایک میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک آیے شریفہ کے حوالے سے کیا نام ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حضرت نوح کو نجات دی. آخر قوم نوح تو غرق ہو گیا تھا، اس میں نے نوٹ بھی کیا ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو اور نوح کے ساتھیوں کو جو کشتی میں تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ، یہ قرآن آیت ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نجات دی نوح اور کشتی والوں کو. اصحاب سفینہ کشتی یعنی کشتی میں جو افراد سوار تھے، اور ان کو بھی ہم نے کیا کیا، نجات دی. جس سے؟ غرق سے. باقی تو سارے وجاء امرنا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وفارت تنور، وہ دنیا پانی سے بھر گیا نا، سب غرق ہو گیا. فقط دنیا جو بچ گیا وہ کون ہے؟ نوح، فَأَنْجَيْنَاهُ، اور اصحاب السفینہ جو اس کشتی میں سوار تھے. وَجَعَلْنَاهَا ہے،
یعنی عربی میں مؤنث کے لیے، ہم نے اس کشتی کو قرار دیا، ہم نے اس کشتی کو قرار دیا آیتاً للعالمین، ایک نشانی ہم نے قرار دی اس کشتی کو تمام اہل عالم کے لیے، نشانی بنا دیا ہم نے اس کشتی کو تمام اہل عالم کے لیے۔ یعنی غرق ہونے کے بعد ساری دنیا جس میں جتنے بھی تھے لوگ مشرکین تھے، اور یہ کشتی جب کوہ جودی پہ جب اس کا ٹھکانہ ہو گیا نا، وہ قرآنی آیت ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَاسْتَوَتْ، کشتی جو ہے وہ ٹھکانہ ہو گیا، کہاں پہ ٹھہر گیا؟ علل جودی پہاڑ پہ۔ تو اس کشتی کو، کشتی والوں کو نہیں ہے، ہم نے نجات دی نوح کو اسی وقت، وہ اصحاب السفینہ، کشتی والوں کو جو کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے کیا قرار دیا؟ وَجَعَلْنَاهَا، ہم نے اس کشتی کو، سفینے کو قرار دیا آیتاً للعالمین، تمام اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا ہم نے۔ کہتے ہیں تاریخ میں، قدیم تاریخ میں وہ نقل کرتے ہیں، کافی مدت تک وہ کشتی اسی کوہ جودی پہ کیا تھا؟ کھڑی تھی، لوگ کو عبرت حاصل کرتے تھے، دیکھیں اللہ کو تکذیب کرنے والے، توحید کے انکار کرنے والے، نبیوں کو جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اسی کشتی میں جتنے تھے وہ فقط بچ گئے، باقی سب ہو گیا، غرق ہو۔ رب لا تجعل من الکافرین دیارا، ہے نا حضرت نوح کی دعا ہے نا، ایک فرد بھی مشرک اس دنیا میں نہ چھوڑ دے میرے ہاں، ختم کر دیا سب۔ آدم ثانی کہتے ہیں نا حضرت نوح کو، کیا کہتے ہیں؟ آدم اثر نو، دنیا کی آبادی پھر شروع ہو گئی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح میں ڈاکٹر محمد صادقی صاحب، عربی میں کتنے تفسیر ہے ان کی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنہ، یہ 29واں جلد ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرار دیا اس میں کہ تمام اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا کشتی کو۔ تو اس کی تشریح میں یہ کہتے ہیں کہ ظلت باقیۃ حتی الآن، ابھی تک اس کشتی کے آثار ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً وَمِمَّا يَحْمِلُهَا مِنْ بَشَارَةٍ، اور یہ جو اس کشتی میں ایک چیز تھی کہ خوشخبری، بشارت تھی، وہ بھی آج تک ہے کہ کیسے۔ اچھا، وہ یوں نقل کرتے ہیں جی، سفینۃ نوح والبشارۃ المحمدیہ علی انقاضها، نوح کا جو ہے سفینہ نوح کی کشتی، اور اس میں کچھ آثار تھے، تعویذیں، کچھ تعویذ لٹکی ہوئی تھی، آویزان، وہ کہتے ہیں کہ آج تک اس کے آثار پائے گئے ہیں۔ شواہد بھی خود نقل کرتے ہیں۔ فی تموز 1951 یعنی سنہ 1951 جون میں، تموز جون کے مہینے کو کہتے ہیں عربی میں، کہتے ہیں کہ 1951 میں عثر علی قطع متناثرہ، مختلف ٹکڑے، کتبے کے مختلف ٹکڑے، من اخشاب، لکڑی کے کتبوں پر کچھ منقوش نقش تھے، کتبے قدیمہ، انتہائی قدیم، وہ پیدا ہو گیا، متوسط بالیہ، پرانی، بہت پرانی تھی، وہ بہت پرانی، وہ کتبے بہت پرانے تھے۔ اکتشفہ جماعت من العلماء الصوفیت، یہ روس میں، چونکہ یہ جودی ہیں، کوف قاف ہے، کوف قاف ہے ارمینیا میں۔ ارمینیا اس وقت کیا تھا جی؟
ابھی تو آزاد ہو گیا نا، اس وقت تو روس کا حصہ تھا. تو اکتشفها جماعت من العلماء الصوفیت یعنی روس کے اتحاد کیا کہتے ہیں جماہیر شوروی. تو روس کے کچھ ماہرین علماء سے مقصود ماہرین، انہوں نے بالمختصین بالآثار القدیمہ، جو آثار قدیمہ کے بارے میں ماہر جو قدیم جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کرنے والے جو ان کے علماء تھے، ماہرین تھے، انہوں نے اس کو کشف کیا. یہ جو پرانی جو کتبے تھے اس میں سے کچھ تو انتہائی بوسیدہ ہو چکے تھے، کچھ باقی تھے. اذ كانوا ينقبون في منطقة بوادی قاف، وادی قاف میں وہ آثار قدیمہ ڈھونڈ رہے تھے. کچھ پائے تو کوشش کرتے ہیں نا جی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اور بھی کھدائی ہوتی ہے. مما دعاهم الى تنقیب اکثر واعمق، کچھ ایسے آثار پانے کے بعد انہوں نے کافی باقاعدہ پلاننگ کے تحت جد جہد شروع کی. انہوں نے یہاں کچھ ہے زیر زمین، کچھ ہے، کچھ آثار انہوں نے پا لیے. فوقفوا، پھر یہ لوگ انہوں نے حاصل کیا علی اخشاب اخرى، اور بھی کچھ لکڑی کے ٹکڑے متحجرہ، وہ لکڑی انتہائی سخت لکڑی تھی، انتہائی سخت لکڑی تھی. وکثیرہ کانت بعینت فی اعماق الارض، انتہائی زمین کی تہوں میں گہرائی میں وہ ٹکڑے تھے، وہاں تھے. ومن بینہا، اس کے درمیان اثروا، انہوں نے پا لیا علی خشبۃ مستطیلۃ الشکل، مستطیل شکل میں ایک لوح پایا. مستطیل شکل میں ایک لوح پایا. طولها 14 سینٹی میٹر، یعنی اس کی لمبائی 14 سینٹی میٹر. میں عربی بھی دہراتا ہوں تاکہ کوئی شک نہ کرے. وعرضها 10 سینٹی میٹرات، اس کی جو ہے چوڑائی جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر. ایک مستطیل شکل میں لوح کو تیبہ انہوں نے پایا. سببت دہشتهم واستغرابهم، سببت دہشتهم واستغرابهم، اس سے ان کی حیرانگی اور تعجب کی جو کیفیت بڑھ گئی، حیرانگی بڑھ گئی، تعجب بڑھ گیا. عجیب ہے بھئی، اتنی زمین کی گہرائی میں یہ چیز ہے، کچھ لکھا بھی ہے اس پر. اذ بقیت سلیمۃ غیر متناحصہ بین الاخشاب الاخرى، باقی جو لوح کے جو ٹکڑے تھے وہ بوسیدہ ہو چکے تھے اور انتہائی ٹکڑے. یہ مستطیل شکل میں ہے اور 14 ضرب میں 10 سینٹی میٹر کا جو لوح ہے باقاعدہ وہ ہے، صحیح ہو سالم ہے. تو یہ ان کا تعجب بڑھ گیا، حیرانگی زیادہ ہو گئی ان میں. وفی اواخر 1952 کے آخر میں اکمل التحقیق، انہوں نے اپنا ریسرچ مکمل کیا. یہ جو گروہ نا، ٹیم ان کی تھی نا تحقیق کرنے والے، اپنی جو تحقیقات ہے ریسرچ انہوں نے وہ مکمل کیا. حول هذه الآثار الغریبہ، اس عجیب آثار قدیمے کے بارے میں. فتبین ان اللوح، پر ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ جو کتیبہ ہے یا لوح ہے، وسائل الاخشاب، جو دوسرے بھی جو ٹکڑے تھے نا، وہ سارے یہ انقاض سفینۃ نوح، یہ نوح کے سفینے کے آثار ہے، ٹکڑے ہیں. واضح ہو گیا. بڑی تحقیقات کی انہوں نے، ریسرچ کیا بہت، اس پر جان فشانی کرنے کے بعد آثار قدیمے کرتے ہیں جی، کھدائی کرتے ہیں نا. یہ ہے کہ اپنی جگہ پر ایک فن ہے، ایک ہنر ہے. اس کے لیے کروڑوں ڈالر دنیا میں خرچ کرتے ہیں ہر حکومتیں. ہمارے ہاں بدھ مت کے آثار کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں قدیم تاریخ بدھ مت کی ہے نا، اس لیے آگے کے دور بھی سے دور بھی سے دو سب کچھ ہے. وفی اواخر 1952 کے آخر میں فتبین اللہ کہ یہ انقاض سفینۃ نوح التی استوت علی الجودی پہاڑ پہ وہ جو سفینہ جو ہے اس نے ٹھہر گئی تھی حسب القرآن، قرآن کے مطابق.
وقد ظلت علیہا حتی القرن الحاضر، اور یہ اسی کیفیت میں رہ گئی ہے لوگ قرن حاضر تک. وقد شوہد علی هذه اللوحہ بعض الحروف التي تعود الى اقدم، کچھ حروف میں مکتوب، آخر کتبہ ہے نا، کچھ حروف میں یعنی قدیم زبان پہ کچھ لکھائی ہے، اس پر تحریر حروف ہے علی میں عجیب شکل میں. اب وہ پتہ بھی نہیں حضرت نوح کا آخر کتنے سال ہو گیا بھائی پتہ ہے. وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، فقط تبلیغ کرتے رہے حضرت نوح 950 سال. ان کی عمر کتنی تھی پتہ نہیں. یہ جو تبلیغ کا دورانیہ ہے جو قرآن میں ذکر ہے، وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 سال، یعنی 950 سال. تو یہ قدیم لغات میں سے ہیں، قدیم زبان ہیں. اب وہ زبانیں بہت سارے آج کل کیا ہو گئے ہیں، وہ بولیاں تھی، بہت سارے بولیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ زبانیں ہوتی تھی، وہ اس بہت سارے زبانیں دنیا سے کیا ناپید ہو گئی ہے. نئی نئی زبانیں وجود میں آ گیا. وَلِلْكَشْفِ عَنْهَا، یہ زبان کیا ہے، کچھ تو ہے، کچھ حروف ہے. اب انگریزی حروف، عربی حروف، بلٹی حروف، سنسکرت میں حروف، اردو، فرق ہے نا. ایک حروف تو پر مرکب ہے، لیکن یہ کیا ہے حقیقت میں کیا ہے. انہوں نے وَلِلْكَشْفِ عَنْهَا أَلَّفَتِ الْحُكُومَةُ السوفیتیہ، روسی حکومت نے لجنہ، ایک کمیٹی تشکیل دی. لجنہ عربی میں کمیٹی کو کہتے ہیں. وَلِلْكَشْفِ عَنْهَا أَلَّفَتِ الْحُكُومَةُ السوفیتیہ لجنة قوامها 7 من علماء اللغات القدیمہ. اس میں قدیم لغات کے بارے میں معلومات رکھنے والے 7 انتہائی ماہرین کو انہوں نے اس میں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی. ان کا نام بھی ہے، ان کے نام بھی ہے اس میں، جو روس میں سولینوف استاد الالسن القدیم، جامعہ ماسکو یونیورسٹی میں لسانیات کے بارے میں استاد، ایفان قینیو، ٹنبل غورو، کیا فائدہ ہے، نام سارے ادھر نکل جو 7 جو محققین تھے. وبعد 8 اشہر من الدراسہ، تحقیق 18 مہینے تحقیق کرنے کے بعد، لهذه اللوحہ، اس کتبے پر تحقیق کرنے والکتابہ المنقوش علیہا، یہ جو کچھ لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں اس پر 18 مہینے تحقیق کرنے کے بعد، اجمعوا، متفق ہو گئے، انہا من نفس الخشب الذي صنعت منه سفینۃ نوح، جس لکڑی سے نوح کی سفینہ جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اسی کا یہ بھی کیا ہے، حصہ ہے. یہ اس نتیجے پر یہ لوگ پہنچ گئے، کیونکہ اس کے تو ٹکڑے ان کے پاس بہت تھے نا، اس سے پہلے انہوں نے پائے تھے. وَأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي السَّفِينَةِ، اور یہ اس نتیجے کو کہ یہ صحیح و سالم ہے، یہ اس سفینے میں لٹکا کر رکھا ہے لِلتَّبَرُّک کو، تعویذ کے طور پر، تبرک کے طور پر. لا حول ولا والاستحفاظ، للتبرک والاستحفاظ، تا ان کی اس کی وجہ سے اس کی سالمیت میں اللہ تعالیٰ مدد کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہے. بعد ان تحققوا ان تلك الحروف كانت باللغة السامانیہ، سامانی زبان یا سامیہ یا سامی زبان. پتہ نہیں کتنے سال کے پہلے 5000 10,000 50,000 سال سے پہلے کی بات ہے. نکالتا کھڑے لے اس کا اچھے دن کہتے ہیں کہ قدیم میں انہوں نے یہ تو ماہرین تھے نا، ان کا سامانی زبان ہے، لغت نوح، حضرت نوح کی زبان. وقد ترجمہ العلماء الروس، روسی علماء نے المعنیون باللغات القدیمہ الى اللغت الروسیہ، جو قدیم لغات میں جو زبانوں میں جو لسانوں میں جو ماہرین تھے، جو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا روسی زبان میں، کیونکہ روس میں یہ ہے نا روس لغت. ثم العالم البریطانی ایف ماکس، انہوں نے استاد الالسن القدیمہ فی جامعات مانچسٹر سے گائد بن مانچسٹر سے، وہ تو اس میں مانچسٹر یونیورسٹی کے ماہر لسانیات ایف ماکس اس کو انگلش میں ترجمہ کیا.
ترجمہ الی الانجلیزی ہے نا انگریزی میں، وہی بالعربیہ، اور عربی میں بھی یہ یوں ہے. اب میں آپ کو عربی کا بتاتا ہوں. انگریزی میں بھی سنگل انگریزی میں صحیح مجھے نہیں آتی ہے نا انگریزی، پھر بھی کوشش کرتا ہوں جو یہاں لکھا ہوا. ترجمتها باللغة الانجلیزی کالتالی: یا الہی و یا معینی. اس جو 14 ضرب 10 جو کیا ہے جی ضرب سینٹی میٹر ہے لو، اس پر یہ ہے یا الہی و یا معینی. یہ تو بعد میں انگلش کا ترجمہ کیا. انگلش میں جو اس نے ترجمہ کیا ہے کیا کہتے ہیں یہ ایف میپس نے ماہر لسانیہ نے، او مائی گاڈ مائی ہیلپر. یہ صحیح جیسے نا حسین، او مائی گاڈ مائی ہیلپر. یا الہی و یا معینی، لینی معبود لے ہر چیز انگلا مددگار مدد و رخ بکن. اے میرے معبود، اے میرے مددگار، اے میرے معین، ہر چیز میں تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں بنتا. یہ کون کہہ رہا؟ حضرت نوح اس تعویذ میں اس میں او مائی گاڈ مائی ہیلپر برحمتک و کرمک ساعدنی. تیری رحمت سے قسم دیتے ہیں، وہ تیرے کرم کو واسطہ دیتے ہیں. ساعدنی، اس طوفان میں نبی نوح کو، تیرے نبی کو تو مدد. کیپ مائی ہینڈز وتھ مرسی. یہی نا صحیح نا؟ او مائی گاڈ مائی ہیلپر کیپ مائی ہینڈز وتھ مرسی. وَلِأَجْلِ هَذِهِ النُّفُوسِ الْمُقَدَّسَةِ، وہ بھی اس مقدس جو ان کے اسامی گرامی یہاں مکتوب ہے، ان نفوس کے واسطے قسم، ان نفوس سے تیری درگاہ میں قسم دیتے ہیں کہ میری حفاظت فرما. اینڈ وتھ یور ہولی باڈیز. یہ ہے کیا ہے جی؟ یہ اس طرح آپ سب کو ملائے نا. او مائی گاڈ مائی ہیلپر کیپ مائی ہینڈز وتھ مرسی. یہ پھر اس کو لائے نا. اینڈ وتھ یور ہولی باڈیز، اینڈ وتھ یور ہولی باڈیز، مقدس ہستیاں. وہ کون ہے؟ محمد. اللہم صلی علی. انگلش میں بھی ترجمے آلیا یعنی ایلیا ہے، ALIA ہے، ایلیا. ایلیا کا دیجئے ایلیا. یا اللہ نسیدون ایلیا سے زمین قصدوں صحیح دے دوں گے. ایلیا یعنی حضرت مولا علی علیہ السلام. شبر شبیر، شبر شبیر وہی ہے نا، حسن اور فاطمہ ہے، فاطمہ FATMA فاطمہ، فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اپنی عقیدوں کو مضبوط کیجئے، اپنے مقدسات پہ اور بھی جان نثار کیجئے، دلوں میں مقام رکھیے. ان کے راستے میں جو کچھ ہو گیا قربانی دیجئے. یہ ایسے لا حول ولا. اور بعد میں ہے ہم جمیعہم عظماء و مکرمون. میرے معبود یہ جو اسامی ہیں پنجتن پاک، یہ سارے کے سارے عظیم ہستیاں ہیں، تو نے انہیں عظمت دی ہے. وہ مکرمون، تو نے انہیں تکریم دی ہے. They are all biggest and پتہ دے چنگا لومت. العالم قائم لأجلہم. دنیا کھڑی ہے انہی کی طفیل میں، دنیا کھڑی ہے انہی کی طفیل میں. العالم قائم لأجلہم. The world established for them. دراؤں سمجھو. The world established for them یعنی انہی کے لیے. یہ جو ترجمہ سو ہوتی جو انگریزی ایک نا 8ویں کلاس پہ تنگیزے بھی میں 7ویں کلاس ہے جو آج سے 40 سال پہلے 45 سال پہلے. اللہ کی رحمتیں سے ہمیں اس وقت یہ اس دور کے اساتذے پہ جو صحیح معنوں میں وہ ٹیچنگ کرتے تھے. آج کل 7ویں کلاس پڑھنے والے اس طرح انگلیسی اسپیک کر سکیں گے؟ وہ بھی 40-45 سال پہلے نہ ہم نے کچھ اس کے بعد کچھ سیکھی، کچھ انگریزی ہم نے سیکھی ہے نہ کچھ بھی اسی طرح ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے.
العالم قائم ساعدنی بحق اسمائهم, help me by their names. You can fill out to write. یہ ہوگا ساعدنی بحق اسمائهم, میرے معبود, میرے مالک, میری مدد کر. نوح کی التجا ہے نا, بحق اسمائهم, ان کے اسامی کے واسطے. انک تستطیع ان توجہنی الی الطریق الصحیح, اور تو ہی ہے واحد اس کائنات میں کہ صراط مستقیم پہ گامزن رکھنے والا ہی ہے, تو ہے میرے معبود. یہ اس کا یہ روزی اللہ ابھی بہت ہے اس کا, یہ پھر اور بھی ہے. وَلَقَدْ بَقِيَ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاء, یہ ٹیم جو ہے حیرانی میں رہ گئے. امام هذه اللوح, یہ کیا عجیب سی نورانی لوح ہے. بِأَسْمَا حَيْثُ تَوَسَّلَ بِهَا نوح, کہ نوح نے ان کے واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دعا کی, اور وہ اس کو اپنے وَبَقِيَتْ حَتَّى الْآن, اور آج تک 1952 تک یہ لوح باقی رہا. حیرت, ان کے حیرت انتہائی, وہ حیرانی کی پڑی ان میں. وواقع تصدیق للقرآن, اور حقیقت میں دیکھا جائے قرآنی یہ آیت ہے نا, وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے نشتی نوح کو نشانی قرار دیا تمام اہل عالم کے لیے, ہمارے دور کے لیے بھی ہو گیا جی. وَهَذِهِ اللَّوْحَ مَوْجُودَةٌ الْآن, میرے دوستوں کو جانا چاہتا ہے جائیے, یہ ابھی بھی یہ لوح موجود ہیں. فی متحف الآثار القدیمہ, فی موسکو کے آثار کیا کہتے ہیں ہمارا عجائب گھر میں, موسکو کے عجائب گھر میں ابھی بھی موجود ہے. وفی غبر ان المسلمین رعوها, من کچھ مسلمان گئے تھے اس کی زیارت کے لیے وہاں, وہ تو پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں نا کیوں. وَإِلَيْكُمْ سُورَةُ اللَّوحَةِ الْفُوتُوگرافِيَّةِ بِاللُّغَةِ الْآرَامِيَّةِ, آرامی زبان میں, لسان میں جو اس کی فوٹوکوپی فوٹوگرافی باللغة الآرامی زبان, یہ ایک قدیم زبان ہے, اس کی وہ ہے تصویر یا فوٹوکوپی. کما نشرت فی الجرائد والمجلات و بعض کتاب ایلیا, اور مختلف اس میں روس کے ایک مجلے میں چھپ گئی یہ باتیں, اور لندن میں, اور فلان الصادر فی مانچسٹر, جریدت سن لائٹ میں, جریدت الہدا القاہرہ, قاہرہ میں الہدا, اس طرح بہت سارے کہ دنیا میں یہ نشر ہوا تھا. اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ہے جی تصویر. وصلی اللہ علی سیدنا حبیبک محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اللہ اشن گور سو پروردگارہ, پر جتن پاک کا واسطہ ہماری عبادتیں تیری درگاہ میں قبول فرما بارے. پروردگارہ, اس مہینے میں تیری عبادت, تیری درگاہ, تیری خوشنودی کو مد نظر رحمت, تیری رضایت کے لیے تمام ہمارے حرکات و سکنات کو تیری رضایت کے مطابق قرار دے بارے الہ. ان ذوات مقدسہ محمد و آل محمد پر جتنے پاک کی محبت ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھ بارے الہ. انہی کی سیرت پہ چلتے ہوئے, انہی کی محبت کو دلوں میں سماتے ہوئے ہماری آخری قدم بھی دنیا سے آخری قدم اٹھا لے بارے الہ. اللهم انصر من نصر الدين, اللهم أيد من أيد الدين, وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بات لمبی ہو گئی جی, بات لمبی ہو گئی, معذرت چاہتے ہیں جی. لمبی ربنا صل على أحمد خير المرسلين, وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين, وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين, وعلى السبطين والسجاد زين العابدين, وعلى الباقر والصادق علما ويقينا,
فضلا ودينا والتقي الخاشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا